بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تعریف جو میں کرتا ہوں، تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، بلند ہوتی ہے میرے کلام کی. میری لحد میں لائیں گے، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ. عادت بنا رہا سلام کی، پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی
قریب کی بات ہے، جسے چاہیں اس کو نواز دیں، یہ در حبیب کی بات ہے، جسے چاہیں اس کو نواز دیں، یہ در حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، اور جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھ لے میرے خدا، میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہیں اس کو نواز دیں، یہ در حبیب کی بات ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بارہ ربیع الاول عید والا رات، بارہ ربیع الاول بھلا رات، پیدا کرو اللہ
अल्लाह पंहिंजो महबूब प्यारो मिठड़ो मोहम्मद आयो सल्ले अला सब गायो मिठड़ो मोहम्मद आयो सल्ले अला सब गायो ताई हलीमा भागन वारी तेरी झुगी थई रोशन सारी ताई हलीमा भागन वारी जहदी झुगी थई रोशन सारी सोहणे जिया अख खोली इल्लल्लाह जी ॾिनई लोली मिठड़ो मोहम्मद आयो सल्ले अला सब गायो मिठड़ो मोहम्मद आयो सल्ले अला सब गायो सब इमलायो जश्न विलादत मौला असां ते कईया इनायत सब इमलायो जश्न विलादत मौला असां ते कईया इनायत उम्मत लाइ जो इनामा सब नबियनि जो इमामा मिठड़ो मोहम्मद आयो सल्ले अला सब गायो मिठड़ो मोहम्मद आयो सल्ले अला सब गायो आलिम लाइ जो ही आयो रहमत आलम लाइ थी आयो रहमत इल्म अदब ऐं प्यार मोहब्बत मिली सके थे खां कुर्बान चांद बैता मिठड़ो मोहम्मद आयो सल्ले अला सब गायो मिठड़ो मोहम्मद आयो सल्ले अला सब गायो नूर रज़ा के लख शुकराना असां आका जा आयूं दीवाना घायल बाग खुली वियो मुड़सर मिठड़ो मिली वियो मिठड़ो मोहम्मद आयो सल्ले अला सब गायो मिठड़ो मोहम्मद आयो सल्ले अला सब गायो سبحان اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لم يأت نذير رسول الله وسلم عليك يا لم يأت نذيرك في نظر لم يأت نذيرك في نظر مثل تو نشد پیدا جانا مثل تو نشد پیدا
جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا، ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا، لمحیات نظیر و کافی نظر، لمحیات نظر مثل تو نشد پہ، البحر علا والموج طغى، من بقش طوفان هاشربا، من بقش طوفان هاشربا، من بقش طوفان هاشربا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، لمحیات نظیر کا فی نظر، روکا فی نظر مثل تو نشد، یا شمس نظر کا الہ لیلی، جو بھی برسی عرض بکلی، جو بھی برسی عرض بکلی، توری جوت کی جھل جھل جگ میں رہتی، توری جوت جگ میں رہتی، موری شب نے نہ دن ہونا جانا، لمحیات نظیر کافی نظر، لمحیات نظیر کافی نظر مثل انا فی تشر و سخاف اتن، اے گیسو پاک ابر کرم، اے گیسو پاک ابر کرم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، برسن ہارے رم جھم رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، لمحیات نظیر کافی نظر، لمحیات نظیر کافی نظر مثل تو نشد، الروح فداك فزد حرقا، یک شعلہ کر برزن عشقا، یک شعلہ کر برزن عشقا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، میرا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیار جلا جانا، یہ جان بھی پیار جلا جانا،
لمیات نذیر و کافی نظر لمیات نذیر و کافی نظر مثل تو نشد بس خام نوائی رضا نئے دلزری نئے رنگ میرا نئے میرا ارشاد احبانات تھا ارشاد احبانات تھا ناچار اس راہ پڑا جانا لمیات نذیر نظر لمیات نذیر و کافی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا ہے تجھ کو شہ جانا یاد نذیر کا فی نظر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث مبارکہ روایت کردہ ایک حدیث مبارکہ جسے حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، اس کے متعلق چند ایک بات اہل تصوف نے جو بیان کی ہے وہ عرض کرنے کا ارادہ ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی دربار میں حاضر تھے. ایک شخص ایسا آیا کہ جس کے بالکل ہی سفید چٹے کپڑے تھے اور بالکل ہی سیاہ بال تھے. ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا اور اس کے اوپر سفر کا کوئی اثر بھی نہیں تھا، یعنی مدینہ المنورہ کا شخص وہ نہیں تھا، تو یقیناً ہم میں سے اس وجہ سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا، لیکن سفر کے اس پر اثرات بھی نہیں تھے، تو ہمیں یہ حیرت تھی کہ یہ شخص کون ہے. بہرحال وہ شخص آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا. حضور علیہ السلام سے اسلام کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں. نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور حج ادا کرے. پھر اس شخص نے حضور علیہ السلام کے اس فرمان کی تصدیق کی اور پھر دوسرا سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجیے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لے کر آئے اللہ، اس کے رسولوں، اس کی کتب پر، اس کے فرشتوں پر، اور قدر کے اچھا ہونے اور برا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے. ان تمام چیزوں پر تو ایمان لے کر آئے، اس کو ایمان کہتے ہیں.
تیسری بات اس نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اس طریقے سے کرے کہ گویا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہے ہو، اس طریقے سے عبادت کرو کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہے ہو، اللہ تعالی کو دیکھ کر عبادت کرو۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر اس طریقے سے عبادت کرو کہ تمہارا تصور اور خیال تمہاری عبادت کے دوران یہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صوفیہ اکرام یہ تین باتیں تفصیل سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صوفیہ اکرام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث جبریل میں اہم ترین یہ تینوں باتیں ہیں۔ یہ تینوں باتیں اس طریقے سے ہیں کہ جیسے مغرب کی نماز ہے، اس میں 3 رکعتیں ہیں۔ اب کوئی اگر مغرب کی نماز ادا کرتا ہے اور 3 رکعتوں میں سے 2 رکعتیں ادا کر کے سلام پھیر کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کی مغرب کی نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ مسافر ہو چاہے وہ مقیم ہو۔ 2 رکعت پر جو ہے سلام پھیر کے بیٹھ جائے تو اس کی وہ مغرب کی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ 3 رکعتیں مکمل طریقے سے نہ پڑھے۔ تو صوفیہ اکرام نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث جبریل میں بھی یہ 3 رکعتیں دین کی 3 رکعتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائیں، ایک اسلام، دوسرا ایمان اور تیسرا احسان۔ ہم مسلمانوں نے اسلام اور ایمان کو پکڑ لیا ہے، یعنی اس پر عمل ہمارا زبانی طور پر، عقیدے کے طور پر ہمارا عمل اسلام اور ایمان پر ہے۔ احسان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ احسان، حالانکہ احسان اسلام اور ایمان کے ساتھ ساتھ احسان دین کا ایک تیسرا ستون ہے۔ جس طریقے سے مغرب کی نماز کی 3ری رکعت اگر انسان ادا نہیں کرتا، اسی طریقے سے اگر احسان کو احسان کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ بیٹھتا ہے اور احسان پر عمل نہیں کرتا تو وہ مکمل طور پر ابھی تک دین میں داخل ہوا ہی نہیں، وہ دیندار کہلانے کے حقدار نہیں رہتا جب تک کہ اسلام، ایمان اور ساتھ میں تیسرے احسان پر بھی عمل نہ ہو۔ اور احسان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان تینوں باتوں پر یعنی اسلام کی ساری باتوں پر عمل کرنا یہ ضروری، اور جو ہے ایمان کی ساری باتوں پر عمل کرنا ضروری، لیکن احسان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اختیارات سامنے والے بندے کی استطاعت کے مطابق اختیارات دیے ہوئے ہیں۔ سب سے بہتر عمل احسان کے دوران کہ جب بھی کوئی عمل انسان کرے، عبادت کرے، تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے گویا اللہ تبارک و تعالی کو ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ تبارک و تعالی کو دیکھ رہا ہے۔ اور احسان والوں کا عمل یہ ہے کہ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا بولنا، ان کا دیکھنا، ان کا سننا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہے۔ سبب کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ اللہ کا دیدار کرتے کرتے، اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرتے کرتے اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ان کی زندگی کامل احسان پر عمل کر کے گزر رہی ہوتی ہے۔ وہ اسلام پر بھی عمل کر چکے، وہ ایمان پر بھی عمل کر چکے ہوتے ہیں، وہ احسان پر بھی اعلیٰ درجے پر فائز ہو کر عمل کر چکے ہوتے ہیں۔ ان کا دین مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ جب دین مکمل ہو چکا ہوتا ہے تو وہ اللہ کا ایسا قرب حاصل کر چکے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، قدم بن جاتا ہوں، جن سے وہ سنتے، بولتے، دیکھتے اور پکڑتے اور عمل کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اعلیٰ درجہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرتے 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 اپنی زندگی گزارتے جاؤ،
جب اپنی زندگی اللہ کا دیدار کرتے ہوئے گزرتی جائے گی تو مکمل طور پر دین پر عمل ہوتے ہوئے زندگی گزرے گی. اگر اس طریقے سے نہیں ہوتا تو پھر اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. زندگی اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اور یہ اسلام اور دین کا یہ ضابطہ اور دین کا یہ اصول اور دین کی یہ مہربانی ہے کہ اگر انسان زندگی دین کے مطابق گزارے تو اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا دیکھنا، اس کا بولنا ساری کی ساری اللہ کی عبادت کہلاتی ہے. اور وہ اللہ کی عبادت اللہ کو دیکھ کر ہو تو مزید کامل ہوتی ہے. اگر یہ درجہ نہیں مل پاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی مقام رکھا کہ کوئی اللہ کے قریب ہو کر یہ درجہ پا لے گا کہ اللہ کا دیدار کر کے اللہ کی عبادت کرے گا، کہ ان لوگوں کا شعور، ان لوگوں کا اصول یہ بن چکا ہوگا کہ جس لمحے اللہ کا دیدار نہ کروں، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں، وہ لمحہ میں سمجھتا ہوں کہ دین سے خارج ہو جاتا ہوں. تو یہ اللہ والوں کا اصول بن جاتا ہے. لیکن اب وہ مقام حاصل نہیں ہو پاتا انسان کو. تو پھر دوسرا مقام کیا ہے کہ زندگی اپنی اس طریقے سے گزارے کہ یہ سوچے رہے، ہر لمحہ یہ سوچتا رہے کہ اللہ تعالی میرے ہر جو ہے عمل کا رقیب ہے، دیکھ رہا ہے میرے ہر عمل کو. اللہ تبارک و تعالی ملاحظہ فرما رہا ہے. اور جب یہ جو ہے منظر کشی رہے گی اس کی اور یہ تصور اس کا رہے گا کہ میرے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، تو اگر وہ مقام، وہ درجہ نہ مل پائے کہ جسے قرب الہی اور تقرب کہا جاتا ہے، وہ درجہ نہ مل پائے، لیکن گناہوں سے وہ انسان 100% بچا رہتا ہے کہ جب وہ اس کے تصور میں یہ رہتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ تو نہیں رہا لیکن اللہ تبارک و تعالی مجھے ہر لمحہ ملاحظہ فرما رہا ہے. یہ تصور پکا کر اور یہ سوچ کر جب وہ انسان کوئی زندگی گزارتا ہے، وہ پوری زندگی اس کی اللہ کی عبادت کہلاتی ہے. اور وہ اللہ کی عبادت اس تصور کے ساتھ کرتا ہے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر ہر گناہ سے وہ انسان بچا ہوا ہوتا ہے. جب ہر گناہ سے بچا ہوا ہوتا ہے تو اس کی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے. اور جب وہ اس دنیا سے گزرتا ہے تو پھر اسے وہ مقام ملتا ہے کہ پھر قیامت کے دن وہ جسے چاہے سفارش کر کے، شفاعت کر کے جنت الفردوس میں داخل کر سکتا ہے. تو یہ صوفیاء اہل تصوف کی نظر میں کہ دین جو ہے دو چیزیں نہیں. ہم لوگوں نے دین کو دو چیزوں میں تقسیم، اور صرف اہل ظاہر نے دین کو دو چیزوں پر تقسیم کر رکھا ہے، جسے اسلام اور ایمان کا نام دیتے ہیں. تیسری چیز بھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کے لیے ایک ستون قرار دے کر ارشاد فرمائی، وہ احسان ہے. اگر یہ احسان اس دین سے نکل جائے تو یہ 2 رکعتیں مغرب کی طرح رہ جاتی ہیں. دین کا مکمل نہیں ہو پاتا، ہر انسان کا دین مکمل نہیں ہو پاتا. شریعت اسلام اور ایمان میں ہے اور طریقت احسان میں ہے. اور یہ احسان تبھی ملے گا جب اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے. وہ اللہ والے یہ تصور پکاتے ہیں کہ جب زندگی گزارنی ہے تو اللہ کا دیدار کر کے گزارو. اگر یہ نہیں ہو پاتا تو اس طریقے سے زندگی گزارو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. اب یہ تصور پکا کے جب ایک سالک، ایک فقیر، ایک مرید اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ اپنے مرشد کامل کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اسے کامیابیاں اور کامرانیاں اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں احسان کے اعلیٰ منزل پر فائز ہونے کی سعادت عطا فرمائے. اگر یہ ہمارے نصیب میں گناہ گار ہونے کے باعث ہمارے نصیب میں نہیں تو کم از کم اللہ تبارک و تعالی ہمارے تصور میں یہ بٹھا دے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر عمل کو ملاحظہ فرما رہا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خشیت، خوف جو ابھی ہمارے محترم علامہ احمد رضا صاحب نے ہمیں درس دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا تصور پکایا جائے، اگر وہ نہ پک سکے تو کم از کم یہ سوچا جائے، یہ تصور پکایا جائے کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کم از کم یہ بات بھی بڑی سعادت کے باعث ہے کہ اگر انسان کے تصور میں ہر وقت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سعادت بخشی ہے۔ یہ ہم چھوٹے درجے پر آ رہے ہیں، بڑے درجے پر نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ ہمیں ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے دیکھنے کے تصور پکانے سے ہمارے دل میں اس کا خوف، اس کی عظمت، اس کا جلال، تمام چیزیں ہمارے دل میں بیٹھ جائیں گی۔ جب اس کی عظمت، اس کا جلال، اس کا خوف، اس کی خشیت، خشوع و خضوع ہمارے دل میں آ گیا تو سمجھو کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ کوئی بھی کام کریں گے، کوئی بھی کام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں بیٹھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کیونکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ آج اگر میں یہ کام کر ڈالوں اور پھر کل مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں یہ کام کروں گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرے سامنے کھڑے ہونے سے کسی کے دل میں یہ خشیت آ گئی اور اس نے کوئی برا کام کرنے کا ارادہ کیا، کسی سے ظلم کرنے کا ارادہ کیا، کسی سے کوئی رشوت لینے کا ارادہ کیا، کسی سے کچھ بھی جو شرعاً ناجائز کام ہے اس نے کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کیونکہ وہ خشیت اس کے ذہن میں ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاضری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر اس کے ذہن میں ہے کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو اس دیکھ رہے ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی بیٹھ گیا۔ جب خوف بیٹھ گیا تو اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کا خوف رکھتے ہوئے کسی بھی برے کام سے رک گیا اس کے لیے قیامت میں 2 جنتیں ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور برائی کو چھوڑ دیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ صوفیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ 3 جنے اپنے کسی بزرگ، کسی نیک صالح اللہ کے ولی کے پاس گئے، اس کے پاس تربیت حاصل کی کافی دن تک۔ پھر اس نے کہا کہ بھئی ہم کافی دن ہو گئے ہیں، کئی مہینے ہو گئے ہیں آپ کی دربار میں خدمت کرتے رہتے ہیں اور آپ ہمیں فیض دیں۔ انہوں نے فرمایا میں فیض دوں گا۔ یہ 2-3 مرغیاں دی، چھری بھی دی، بھئی یہ مرغی تم لے جاؤ، یہ مرغی تم لے جاؤ، یہ چھری تم لے جاؤ، یہ لے جاؤ، جا کے ذبح کر کے آؤ ایسی جگہ پر کہ کوئی تمہیں نہ دیکھے۔ 2 جنے تو تھے، جا کے انہوں نے ذبح کر کے لے کر آ گئے اور 1 جنا واپس لے کر آ گئے۔ تو اس نے پوچھا کہ بھئی، ان سے پوچھا بڑا ہم ایسی جگہ پر گئے جہاں کسی نے ہمیں دیکھا نہیں، ہم ان کو ذبح کر کے آئے، بھئی آپ کو ان کو تو کسی نے نہیں دیکھا اور آپ کیوں اس کو مرغی کو زندہ لے کر آ گئے ہیں؟ اس نے کہا کہ جہاں میں گیا وہاں اللہ کی ذات مجھے دیکھا۔ میں نے سوچا کہ آپ نے کہا کہ کوئی نہ دیکھے، تو میں جہاں جا رہا تھا وہاں اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی، اس وجہ سے میں نے اس کو ذبح نہیں کیا۔ اس اللہ والے نے فرمایا بھئی آپ دونوں کو اجازت ہے، آپ اپنے کام دھندے سے لگ جائیں۔ یہی آدمی ہے جس کے ذہن میں یہ بات میری صحبت میں اٹھتے بیٹھتے رس گئی ہے کہ بھئی بس اور رچ گئی ہے کہ جہاں بھی میں جاؤں گا اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھے گی۔
اب یہی آدمی طریقت میں چل سکتا ہے کیونکہ اس کے دل میں خدا کی حاضری، جس وقت خدا کی حاضری ہو تو یہ جو آیت میں نے مبارکہ پڑھی ہے، اس آیت مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے علماء ڈرتے ہیں، انما یخشی اللہ، بے شک ڈرتے ہیں اللہ کی ذات سے العلماء من عبادہ العلماء، اس کے بندوں میں سے علماء۔ لیکن میں ایک جگہ پر میں نے بہت تصور کی ہے، پیاری بات پڑھی، بہت پیاری بات پڑھی، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم لوگ اپنے لیے کہہ دیں گے کہ بھئی ہم علماء اللہ سے ڈرتے ہیں اور یہ ہے، نہیں، لیکن اس اللہ والے نے، اس نیک بندے نے تصوف کی یہ بات لکھی کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کا خوف، وہی خشیت، وہی حاضری ذہن پر نہیں ہے اور وہ اللہ کا گناہ کر دیتا ہے، تقوی اس کے دل میں نہیں، اس کے دل میں پرہیزگاری نہیں، خدا کا خوف نہیں، تو چاہے وہ عالم ہو، وہ عالم نہیں کہلائے گا بلکہ ایک جاہل ہے، اس کو ایک لفظ بھی پڑھنے نہیں آتا لیکن اس کو ہر وقت خدا کا خوف دل میں ہے، تو اسی کو عالم کہا جائے گا، کیونکہ تقوی اس کے دل میں ہے۔ خدا کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اگر کسی کے دل میں ہے، کسی کو تقوی حاصل ہو گئی ہے، کسی کو پرہیزگاری حاصل ہو گئی ہے، اللہ کا خوف، اللہ کی حاضری اگر کسی کے ذہن میں رچ بس گئی ہے تو سمجھو کہ یہی متقی ہے، یہی پرہیزگار ہے، یہی عالم ہے، کیونکہ اسی نے خدا کو پہچانا ہے۔ لیکن ایک عالم ہو کر کے اس کے دل میں کوئی خدا کا خوف نہیں، وہ جو کچھ آتا ہے وہ ہڑپ کر جاتا ہے اور اس کو کسی قسم کا لحاظ نہیں، تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ عالم نہیں ہے۔ عالم وہی ہے کہ جو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے لیکن اس کے دل میں خدا کا ہر وقت خوف ہے، خدا ہر وقت جو ہے کہ اس کو یاد ہے۔ بزرگ نے فرمایا کہ جو دم غافل او دم کافر، یہ مرشد ایویں فرمایا۔ کافر کا مقصد کیا ہے؟ کافر کا مقصد ہے کہ ناشکرہ، اللہ نے نعمتیں دی، اللہ نے زبان دی، آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، تمام نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، لیکن ہم اگر ایک لمحہ بھی اس کے ذکر سے غافل ہو گئے تو یوں سمجھو وہ کہتے ہیں کہ جو دم غافل وہ دم کافر، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر کرو اور میرا انکار نہ کرو، میرا کفر نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ تو جو گھڑی ہم اللہ کے خوف سے، اللہ کی حاضری سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کے خوف سے ہم غافل ہو گئے، سمجھو کہ ہم ناشکر ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر لمحہ، ہر وقت، ہر گھڑی، جس وقت بھی جو اپنا کام کریں وہ ایمانداری سے اور بالکل صفائی ستھرائی سے، سچائی سے کام کریں۔ اس سچائی میں عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تصور یہ کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور ہم اگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، نہیں، بلکہ زندگی کا لمحہ لمحہ ہمارا عبادت ہونا چاہیے، زندگی کا لمحہ لمحہ ہمارا عبادت ہونا چاہیے۔ وہ عبادت ایسے ہوگی، مثال کے طور پر ہم اسکول میں ٹیچر ہیں تو جو ہمارے پیٹ ہیں ہم ان کو ایمانداری سے پڑھائیں، بچوں کو لکھوائیں، بچوں کو سمجھائیں، وہ اپنا وقت جو بھی ہم دے رہے ہیں وہ اگر صحیح طریقے سے، ہم اگر کسی آفس میں کلرک ہیں، ہم کسی دکان پر جو ہے کہ ملازم ہیں، ہم کوئی کارخانے دار کے منشی ہیں، جو بھی کچھ ہیں، جہاں کہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا کام ایمانداری سے کریں، وہ ایمانداری سے کام بھی کرتے رہیں اور اپنی زبان کو، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے بھی تر و تازہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ جو زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہوگی، جو دل اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہوگا۔ حضرت پیر سید محمد راشد روزہ دھنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک قبرستان سے گزر رہے تھے تو وہاں سے کسی مردے نے جو ہے کہ باہر نکل کے اور اللہ کا ذکر کیا لیکن اس کی جو زبان اور اس کا گردن وہ تو صحیح سلامت تھا لیکن نچلے والا حصہ جو ہے وہ اس کا اتنا صحیح سلامت نہیں تھا۔ تو ساتھ جو تھے دوست، خلفاء، مریدین، انہوں نے کہا حضرت اس کا سر تو صحیح سلامت ہے لیکن اس کا نچلے والا حصہ جو ہے وہ صحیح سلامت نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسی بندے نے ساری زندگی زبان سے اللہ کا ذکر کیا ہے، اگر دل سے اللہ کا ذکر کرتا تو نیچے والا حصہ بھی اس کا صحیح سلامت رہا، لیکن اس زبان سے ذکر کرنے کی وجہ سے بھی اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس کا سر صحیح سلامت ہے اور ابھی قبر میں بھی اس کو اللہ کا ذکر نصیب، آگے چل کے یہ بھی اس کو فائدہ دے جائے گا۔ آپ کے سامنے دو لوگوں نے ذکر لیا، ذکر لینے کے بعد آپ نے 4 تسبیح جو اپن ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کروائی، ذکر کروانے کے بعد جو ہے کہ وہ جب گئے تو
کسی مریض نے کہا کہ حضرت حضور ایک تو جو ہے وہ دل سے ذکر کر رہا تھا، لیکن ایک جو ہے صرف گردن کو ہلا رہا تھا اور جو ہے کہ ذکر دل سے نہیں کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن جو زبان سے ذکر کر رہا تھا اس کے ہم گواہ ہوں گے، اس نے ہمارے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو میرے بچوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ذکر میں رکھا ہے تو ہمیں اس ذکر کو جاری رکھنا چاہیے۔ ہم اپنے گھر میں ہیں، اپنے کاروبار میں ہیں، اپنے ملازمت میں ہیں، اپنے کسی میں بھی ہیں۔ یہ صرف آپ کو بطور تربیت بتاتا ہوں کہ ہم اسکول میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک ماحول ہوتا ہے، تو اس ماحول کے مطابق پھر میں کرسی لے کے کبھی باہر جا کے اکثر باہر جا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ تو کل پرسوں یا آج ہی میرے خیال میں غالباً کچھ اساتذہ کہہ رہے تھے کہ سائنس صحیح کرتے ہیں، باہر آ کے بیٹھتے ہیں اور اپنی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ اب ہماری باتیں تو زرداری یہ ہو گیا اور جیلانی یہ ہو گیا اور لائٹ یہ ہو گئی اور پانی یہ ہو گیا اور بجلی یہ ہو گئی، تو اس ساری زندگی ہم پیٹتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق تو آیا نہیں۔ اس لیے سائیں الگ بیٹھ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھتے رہتے ہیں، کچھ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بس یہ صحیح ہے، یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ تو بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ خامخواہ گپ شپ لڑانا، خامخواہ اس سے کرنا، آپ کو پتہ ہے کہ آج کوئی بھی کسی کا دوست نہیں۔ جب بھائی بھائی کا نہیں ہے، بیٹا اپنے باپ کا نہیں ہے، تو پھر ہمارا کون ہوگا؟ ہمارا اللہ کی سوا، اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی نہیں۔ یہی توکل، یہی ذہن میں آپ ہمیشہ تصور پکائیں۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی خدا نخواستہ یہ میں کہنے بھی مشکل کرتا ہوں، کیونکہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ الہ العالمین ان کی زبان اور دلوں پہ اپنا ذکر جاری فرما، ان کے ہاتھوں میں حلال رزق روزی کی فراوانی نصیب فرما، انہیں وسیع گھر عطا فرما، کشادہ دسترخوان عطا فرما کہ جب بھی کوئی مہمان آئے تو کھا کر دعائیں دیتا چلا جائے۔ یہی دعائیں کرتا ہوں اور کبھی اس میں کمی نہیں کرتا، اور کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کو زیادہ دے۔ لیکن ہمارا کیا ہے کہ ہم غفلت نہ برتیں کہ اب ہمارے پاس مثلا ہماری 5000 تنخواہ تھی، اب 10 ہو گئی، 10 تھی تو 15 ہو گئی، 15 تھی تو 20 ہو گئی، اب ہم نماز چھوڑ دیں، ذکر چھوڑ دیں۔ نہیں، بلکہ ہمیں اور مزید زیادہ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مزید نوازا ہے، مزید اس نے ہمارے اوپر مہربانی فرمائی ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، اور ایک دوست نے مجھے کہا تھا کہ کاروبار اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے، غالباً میں نے پہلے بھی کبھی آپ کو بتایا ہو، لیکن اب دوست بیٹھے ہیں تو دوبارہ یاد دہانی کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ یہ میں نے کہا بھئی آپ اگر کاروبار میں بیٹھے ہیں اور آپ کا کاروبار نہیں چل رہا تو آپ کم از کم ذکر الہی بیٹھ کے کریں، تسبیح لے لیں اور لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں۔ جب تھک جائیں تو کلمہ شریف پورا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اور اس کے بعد درود شریف شروع کر دیں۔ تو بولا صحیح، پھر کیا ہے کہ کاروبار ہو جائے گا؟ میں نے کہا میں آپ کو دنیا کے کاروبار کی تو کوئی گارنٹی نہیں دیتا، لیکن جب تم اٹھو گے تو یہ سوچو گے کہ میں آخرت کا کاروبار کر کے جا رہا ہوں۔ دنیا کا کاروبار تو نہیں ہو سکا، ہونا تھا جتنا ہوا ہو گیا، اور اتنا ہی ہونا تھا جو مقدر میں نصیب ہے، نصیب میں ہے وہی ملنا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملنا۔ لیکن کم از کم آپ کا دل یہ تو مطمئن ہوگا کہ بھئی چلو آخرت کا کاروبار کر کے میں جا رہا ہوں۔ تو جتنی وقت آپ کو اپنی ملازمت، اپنی ڈیوٹی، اپنے کام کاج دندے وغیرہ سے جتنی فرصت ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے لا الہ الا اللہ شروع کر دیں، درود شریف جو دیا ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ بس آپ اپنے کام سے کوئی بات کریں، اچھی بات کریں، بہتر بات کریں۔ اور اگر مثلا اکثر ہوتی ہے نوجوانوں میں گالم گلوچ یہ وہ، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے کہ آپ ایسی اچھی محفل میں ایسی اچھی بات کر دیں، کوئی نصیحت کی بات کر دیں، تاکہ وہ پوری محفل جو ہے، جتنی محفل خراب ہو چکی تھی اس میں اس کی برکت اتنی آ جائے گی کہ آہستہ 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 ان پر یہ اثر ہو جائے گا۔ تو اللہ کا خوف، اللہ کے ذہن میں یہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو یہ ایک بڑی نعمت ہے خدا کی، اور یہی ہمیں مل گئی تو یوں سمجھو کہ ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ خوف تو تب ہوگا کہ جب ذہن میں یہی ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی ہم کام کریں، مثلا رشوت لے رہے ہیں، کوئی ناجائز کام کر رہے ہیں، تو ہمارے دل میں اگر یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو فوراً ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے میری وجہ سے چھوڑا ہے،
آئے نا تو اس بندے کو میرے محبوب یہ خوشخبری سنا دو کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور برائی کو چھوڑ دی تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، جہاں چاہے اس میں داخل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کون دوست جو ہے کہ وضو بنائیں گے؟